السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یوں ہی ہنستا مسکراتا اور صحت مند رکھے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حضرت خضر کے پاس جانے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے تو کوئی شخص پوچھ بیٹھا کہ آپ سے بھی زیادہ کسی کو علم حاصل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں نہیں جانتا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہی سب سے بڑے عالم ہیں۔ خدا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ انانیت پسند نہیں آئی اور ان کو متنبہ کرنے کے لیے حکم ہوا کہ مجموعہ بحرین کے قریب اللہ کے ایک نیک بندے سے جا کر ملاقات کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا نوجوان ساتھی یوشع بن نون مجموعہ بحرین پر پہنچے تو ان دونوں کو ہمارے بندوں میں سے ایک نیک بندہ خضر علیہ السلام ملے، جس پر ہم نے اپنی طرف سے رحمت کی تھی اور اپنے پاس سے ہم نے جسے خاص علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں، بشرط یہ کہ جو علم آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ آپ مجھ کو بھی سکھا دیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، تم کو میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں ہو سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہو تو میری کسی بات کے بارے میں مجھ سے استفسار نہ کرنا جب تک کہ میں خود ہی تم سے اس کا تذکرہ نہ کروں۔ خضر علیہ السلام کی اس ہدایت کے بعد دونوں چلے اور کشتی میں دونوں سوار ہو گئے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی میں چھید کر دیا۔ اس حرکت کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بولے، کیا آپ نے کشتی میں اس لیے چھید کیا ہے کہ کشتی کے سواروں کو آپ ڈبو دیں؟ خضر علیہ السلام بولے، کیا میں نے پہلے ہی تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے اس فعل کی بنا پر مجھ پر سختی نہ کیجیے۔ خضر علیہ السلام خاموش ہو گئے، پھر دونوں کشتی سے اتر کر آگے چلے یہاں تک کہ یہ دونوں ایک لڑکے سے ملے۔ خضر علیہ السلام نے بلا وجہ اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، وہ بول اٹھے، کیا آپ نے ایک معصوم کو حد قصاص کے بغیر مار ڈالا؟ یہ تو آپ نے بڑی ہی ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ خضر علیہ السلام بولے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام بولے، اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ اپنے ساتھ مجھے نہ رکھیے گا اور آپ کا عذر بالکل بچا ہوگا۔ اس واقعے کے بعد دونوں آگے چلے اور ایک گاؤں کے لوگوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اسی گاؤں کے لوگوں کی انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی جاتی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اثر نو مرمت کر کے اس کو کھڑا کر دیا۔ اس طرح کے ناشکرے لوگوں کے ساتھ خضر علیہ السلام کے سلوک کو دیکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس محنت کے معاوضے میں ان لوگوں سے مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اب مجھ میں اور تم میں جدائی یقینی ہے، تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر ہی نہیں کر سکتے۔ میری جن باتوں پر تم صبر نہیں کر سکتے ہو
اب میں ان کا بھید تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ وہ کشتی جس کے میں نے چھید کیا تھا چند ایسے غریبوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ بیگار میں نہ پکڑی جائے۔ ان سے کچھ فاصلے پر ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی بیگار کے لیے چھین لیتا تھا، اور جو لڑکا تھا جسے میں نے قتل کر دیا اس کے ماں باپ دونوں صاحب ایمان تھے۔ تو مجھ کو اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بڑا ہو کر کافر ہونے کی وجہ سے یہ سرکشی اور کفر سے ان کو ایذا دے۔ پس میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ امید ہے کہ ان کا پروردگار اس کے بدلے میں ان کو ایسا فرزند عطا فرمائے گا جو پاک نفسی اور محبت میں اس سے بہتر ہوگا۔ اور دیواریں شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور ان لڑکوں کا باپ ایک نیک شخص تھا۔ پس تمہارے پروردگار کی مرضی تھی کہ وہ دونوں لڑکے جوان ہو کر اپنا خزانہ پروردگار کی رحمت سے خود ہی نکال لیں۔ چنانچہ اس خزانے کی حفاظت کے لیے میں نے دیوار کی مرمت کی تھی۔ میں نے یہ کام اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم پر کیا تھا۔ یہ ہے ان واقعات کا راز جن پر موسیٰ تم صبر نہ کر سکے۔ اس واقعے کے ذریعے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متنبع کر دیا کہ دنیا میں ان کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ ہیں جو خدا کی مہربانی سے علم میں ان سے بڑھے ہوئے ہیں۔ پارہ سبحان الذی قال علم، سورہ کہف، رکوع نمبر 1009۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گی اور بھی اچھے جو ہمارے اسلامی واقعات ہیں ان کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔